باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم نے ہمیں مائدہ قرآنی پر بیٹھنے کا یہ شرف حاصل ہم سب کو کیا، اور ہم سب بیٹھ کر آج اس سورہ کی اور عمیق زیارت کریں گے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کبھی کہ خدا کے لیے اپنی نماز میں سورہ حمد پڑھو، تو ہم کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں سورہ حمد، کہا نہیں، سورہ حمد پڑھو، ذرا دیکھو تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو، خدا کے لیے سورہ حمد پڑھو تو صحیح۔ یہ کیسا پروردگار عالم کا عظیم ایک ہم کہتے ہیں موہبت، ایک عطا، ایک تحفہ، ایک ایسا گفٹ ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ گفٹ جو کسی نبی کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا، یہ کہتے ہیں اشرف من کنوز العرش، عرش میں جو ایک گنج ہے، گنج میں جو سب سے زیادہ اشرف خزانہ ہے، کنز ہے، اس کو رب نے کھولا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے کھولا، اور ہم امتی ہونے پر کتنا فخر محسوس کریں ہمیں نہیں پتہ، کیسے شکر کریں ہمیں نہیں پتہ۔ اب اس عظیم سورہ کی فضائل، اس کی خاص الخاص خصوصیات جو کسی اور سورہ کے پاس نہیں ہے، اس پر آرٹیکلز، بکس لکھے گئے کہ خصوصیات، خاص کیا بات ہے اس سورہ میں جو کسی اور سورہ میں نہیں ہے۔ اب ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہم جانتے اس سورہ کے 7 آیات ہیں نا، اس کا ایک نام بہت پیارا سا سورہ حجر آیت نمبر 87 میں اللہ نے یوں کہا ہے، مجھے تو یہ میں کہتی ہوں یہی کافی ہے، یعنی جس انداز سے اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ ایک آیت کافی ہے سورہ حمد کی فضیلت پر۔ سورہ حجر میں اللہ نے یوں فرمایا کہ میں نے تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے میرے حبیب، وہ احسان یہ ہے کہ قرآن تو پورا ایک طرف جو عظیم ہے نو ڈاؤٹ، لیکن میں نے تجھے ایک یعنی 7 ایسا وزنی آیات دیا ہے، میں نے تجھے اس کو الگ سے گنوایا ہے، دیا ہے جو مثانی ہے یعنی ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے جو 2 مرتبہ کیا 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، یا ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کیا مراد ہے؟ یہ اس پہ مختلف روایتیں، چلے ہم سب کو لے لیتے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی چیز اگر قرآن اور روایات کے خلاف نہ ہو، ان کی لاجک اور منطق کے خلاف نہ ہو تو آپ لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 2 دفعہ بھی نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ اس کو ہر نماز میں منیمم 2 ٹائمز، ورنہ تیسری چوتھی رکعت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تسبیحات 4 زیادہ ریکمینڈڈ ہے، تو یہ مثانی ہے۔ تو جس انداز سے اللہ نے کہا ہے یہ بہت خوبصورت انداز ہے۔ اب یہ سبع یعنی 7 میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سورے کا اپنا ایک بسم اللہ ہے اور الگ معنی رکھتا ہے۔ ہم اور آپ تو بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ، ہاں، ہر سورے کا الگ ہے، ہر سورہ کو کس طرح سے اللہ، اس لیے فقہ میں باقاعدہ کہا جاتا ہے، مثلاً آپ نے سورہ حمد کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے سوچا تھا میں سورہ کوثر پڑھوں گی، لیکن ایک دم سے کیونکہ آپ کو عادت تھی سورہ قدر پڑھنے کی، آپ نے قدر پڑھ لی، تو اس پہ اب فقہ میں یہ استفتاء جو دیا جاتا ہے وہ روایات کی روشنی میں دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نے تو سورہ کوثر کی نیت سے پڑھا تھا بسم اللہ، تو اب آپ انا انزلنا نہیں پڑھ سکتی، اب آپ دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کے لیے۔ نماز میں کھانے میں اگر ہم پہلی رکعت میں چاہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں، لیکن جو زیادہ روانی ہوتی ہے کوئی دوسری تلاوت شروع کر دیتے ہیں
تو بسم اللہ کو رپیٹ کر لیں. ہاں کیونکہ وہ بسم اللہ جو آپ نے سورہ کوثر کے لیے پڑھی اس کا اثر اس کا معنی الگ ہے، اور سورہ قدر کے لیے جو پڑھیں ہاں وہ الگ ہے. نہیں صرف ریپیٹ کر سکتے. حتیٰ آیت اللہ مشکینی بہت مزے سے اپنے درس، ان کے درس اخلاق بھی بہت مشہور ہوتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے تو لگتا ہے ہم سب کو نا بڑے یقین سے انہوں نے کہا کہ ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، اجازت ہے. کیونکہ جب آپ کی صرف زبان پڑھ رہی ہو، وہ اس اینگل سے کہہ رہے تھے حضور قلب کے لیے، وہ اس اینگل سے کہہ رہے تھے کہ مثلا آپ نے سورہ حمد پڑھا، ابھی آپ پہنچی ہیں مثلا الرحمن الرحیم مالک یوم، آپ نے کہا ہے میں نے سورہ حمد شروع بھی کر دی، میں پتہ نہیں کیا سوچی تھی. نو آئی ہیو ٹو، نماز کے دوران ہی آپ کے آنے میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں حضور قلب کے ساتھ. آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں، ریپیٹ کر سکتی ہیں حضور قلب کے ساتھ. یہ حضور قلب اتنا ضروری ہے، یہ بار بار ریپیٹ کرنا بھی پڑے تو کر سکتی ہیں، انہیں ایک جو عام طور پر نہ بہت زیادہ حد سے نہ گزریں. تو میں شروع میں چاہوں گی ایک تھوڑا سا قوہ خیال پر، قوہ خیال جو ہماری خیال کی جو اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے، ہم جو سوچتے ہیں، تخیل کرنا، گمان. کیونکہ جب حضور قلب کی بات آئی تو افسوس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو بہت سے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے علامہ طباطبائی سے بہت پوچھا جاتا تھا ہم کیا کریں کہ ہم بسم اللہ کا حق ادا کر سکیں، بسم اللہ کو بسم اللہ کے طریقے سے پڑھیں. اس کے 19 جو الفابیٹس ہیں، 19 حروف ہیں، پتہ ہے نا، 19 یہ کس سورہ میں آیا ہے؟ لہا 19 آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں. یہ سورہ مدثر میں آیا ہے، تو آپ لوگ ڈھونڈیے گا کون سی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا لگتا ہے، میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہوم ورک اس لیے دیتی ہوں تاکہ قرآن کھل جائے، انسان دیکھے، پھر اس کو لکھے، پھر اس کو پڑھے، تو اس کا بڑا مزہ ہے، لطف ہے، ثواب ہے. تو اس اینگل سے بہت ہی اچھا رہے گا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قوہ خیال جو ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں، ٹھیک ہے. کہ 19 جو اس کے حروف ہیں، اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ 19 یعنی 19 جہنم کے، دوزخ کے گارڈز ہیں. جتنے بسم اللہ کے حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، اتنے جہنم کے گارڈز ہیں، اتنے جہنم کے شعلے ہیں. یہ ہر شعلے سے اور ہر طرح کے 19 قسم کے عذاب سے آپ کو نجات دیتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اتنی طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیول تک ہم کیسے پہنچے کہ جیسے ہی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں ہمارا سلوک، حرکت اللہ کا سفر شروع ہو جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری تفسیر ویڈیو بھی موجود ہے، بہت پیاری. آپ سورہ حمد پر کتابیں بھی موجود ہیں. آپ کہتے تھے ہمیشہ اس آیت کو کوٹ کرتے تھے کہ قرآن میں ہے نا کہ جو ہجرت کرتا ہے تو مہاجر اللہ کا اتنا ثواب ہے، وہ راستے میں مر جائے تو شہید ہے. تو وہ کہتے تھے اصل ہجرت ہے یہاں سے ہجرت، ادھر سے نکلنا، اپنے خیال اور وہم اور جہالت اور تاریکی کے گھر سے نکل کے نور کی طرف سفر کرنا. جو حرکت تو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرکت کے لیے یہ اذن دخول ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، یہ توسل ہے، ہم رحمان و رحیمیت کے ذریعے توسل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دخول کے لیے، حرکت کے لیے، تو امام خمینی اکثر کہتے تھے کہ ہم تو اس کنویں تاریکی اور گناہ اور ظلمت کے کنویں میں پھنسے ہوئے، ہم نے شروع ہی نہیں کی حرکت، ہم ابھی وہیں اسی دلدل میں ہیں. نکلو تو صحیح، حرکت تو کرو. اور اس حرکت کے لیے خیال کا کنٹرول بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ قوہ یا خیال کنٹرول میں نہ آیا تو ہم جتنی بار بھی تفسیر پڑھ لیں سورہ حمد کی، جتنے فضائل بھی پڑھ لیں، دماغ ادھر ادھر ہو، بار بار پریکٹس نہ کریں اور اس کے ساتھ نہ جئیں تو پھر سلوک نہیں ہوگا، طریق نہیں ہوگا، سفر طے نہیں ہوگا. تو اس لیے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ شیطان جو ہے، جو ہمیں
ادھر ادھر بھگا رہا ہے، نمبر 1 وہ کہاں آ سکتا ہے، اور نمبر 2 وہ کیسے آتا ہے. یہ 2 اہم سوال ہے تاکہ خیال کو ہم کنٹرول کر سکیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان صرف اور صرف اور صرف ہمارے قوّہ خیال تک آتا ہے. دیٹس اٹ. ہماری جو خیال، عالم خیال، تخیل ہے، صحیح ہے، تو اس کا اثر اور رسوخ قوّہ خیال پر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. کیسے وہ وسوسہ کرتا ہے، اس کی مثال بھی علامہ طباطبائی یوں ہی دیتے ہیں کہ وہ سگنلز بھیج سکتا ہے. جس طرح آج کل آپ کو وائی فائی چاہیے ہوتا ہے، تو آپ نے اگر وہ راؤٹر لگایا ہے تو آپ اس ریسیو کر سکتے ہیں، ریسیور آپ کا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے. راؤٹر نہیں لگا ہوا تو آپ ریسیو نہیں کر سکتے. صرف شیطان جو ہے وہ سگنلز بھیج سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی. ہاں، سگنل آف کیسے کریں؟ 2 سگنلز بہت بڑے راؤٹرز ہمارے پاس ہیں. ایک ہے بصر کا اور ایک ہے اذن کا، سامعہ اور باصرہ. یہ 2 ہیں جو قوّہ خیال کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ جو ہم پکچر دیکھتے ہیں، جو ہم تصویر دیکھتے ہیں، جو ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے، وہی گھومتا رہتا ہے. نمبر 1، ٹھیک ہے. ہاں، ہر علم، ہر حرکت، ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ خیال سے ہی ہوتا ہے، تصویر سے ہوتا ہے. یہ تصویر بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اس لیے بہت زیادہ بچوں کو خاص طور پر کہا جاتا ہے نا کہ اس غلط تصاویر سے دور رکھا جائے. یہ غلط فلمیں دیکھنا، غلط، وہی نا. اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ ایک تصویر جو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لی، وہ محو ختم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ریپیٹڈلی آتا ہے. اس کو ہٹانا معجزے کے برابر ہے. کتنا اہم ہے. اس لیے آپ دیکھنا یہ کہ یہ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، کون سے پکچرز صحیح بھیج رہی ہے. تو پکچرز کے ذریعے وہ راؤٹر آتا ہے. اور نمبر 2 کان کے ذریعے جو ہم سنتے ہیں، جو سنتے وہ ہمارے دل و دماغ میں، عالم تخیل میں گھومتا رہتا ہے. تو یہ ان سے آتے ہیں تخیلات، خیال آتے ہیں، اور وہی خیال جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جو کہ وہ راستہ جو اتنا خوبصورت سا اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے قلب کا، وہاں پر جہاں نور اترے، سورہ حم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اس حسین نور کے سفر کو یہ آ کر روک دیتے ہیں. اس لیے قوہ خیال کا، آنکھ اور کان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا. جیسے جی مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی. جی آسان اس لیے کہ ہم اپنے دونوں چیزوں کو بند کر دیں. اچھی چیز، وہ مشکل بہت زیادہ. جی، ایک لحاظ سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے ایسی چیز بنائی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. دیکھیے خدا مہربان ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بندہ چاہیے، نہیں، میں محتاج نہیں ہوں کسی کی. یہ تو بند کرنا میرے اپنے ہاتھ میں، اس کو بھی سنبھال کے رکھنا میرے اپنے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ ہم یوں مثال دیتے ہیں نا حوض کی طرح. جیسے آپ کے گھر کی جو ٹینکی ہے، اس کو مثلا اس میں پانی آتا ہے، اس میں پانی کس مثلا مثال کے طور پر ریور سے آ رہا ہے، کس چینل سے آ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں آنکھ کے چینل سے آ رہا ہے، صحیح ہے، کان کے چینل سے آ رہا ہے. تو اگر ایک گندا پانی کا پائپ لگا ہو ہماری ٹینکی سے، جس سے ہم پانی پیتے ہیں گھر کا مثلاً، تو ہمیں کتنا گندا لگے گا. تو ایک چینل بھی گندا ہو جائے تو وہ پورا وجود عالم وہ قوہ خیال سے پھر طہارت قلب کی طرف انسان آتا ہے، وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن میں ہے، یہ باقاعدہ آیت ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ لَهُ سُلطان، اے شیطان تجھے تسلط، سلطہ، تم وہاں تک سگنل پہنچا ہی نہیں سکتے ہو جہاں پر ایمان کے ساتھ توکل ہے. یہ اللہ نے کہا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہاں پر جو ہے وہ کان اور بصارت کی خاص طور پر طہارت رہتی ہے. جہاں توکل ہوتا ہے تو وہاں شیطان کیا سلطہ نہیں ہے. خدا نے واضح طور پر یہ بتایا ہوا ہے. اب دیکھیں آنکھ کے لیے اسی لیے باقاعدہ قرآن نے دونوں سے کہا ہے. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے، کہتے ہیں مردوں کے لیے آنکھ کا پردہ بہت اہم ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں قرآن سورہ نور نے دونوں کو کہا ہوا ہے. صحیح ہے، یا کیا قل للمؤمنین
بالکل اسی طرح کہا ہوا ہے قل للمؤمنات، مومنوں سے کہو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم۔ اچھا، اس سے میرا بڑا دل چاہتا ہے ہمارے جوانوں کو پتہ چلے کہ حیا اور طہارت، ہم جسے عفت کہتے ہیں، ماڈسٹی، خواتین کا آپس میں بھی اور ہر جگہ، گھر میں بھی ہر جگہ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں سائنٹیفکلی پروف کروں کہ ماڈسٹ ڈریسنگ اور ماڈسٹ انداز سے بولنا، سوچنا، دیکھنا سب کے لیے کتنا بینیفیشل ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں کچھ ایسی اینیمیشنز بناؤں جس میں ہم تھوڑا سا فیل کر سکیں، سمجھ سکیں کہ جب ہم ماڈسٹ نہیں ہوتے، ایون ڈریسنگ سے لے کر ہر چیز میں، تو ہم کتنا پولوشن پھیلا رہے ہوتے ہیں، آٹو میں ہمارا اورا، ہمارا سب کچھ ہم برا سوچ رہے ہوں تو کتنی پولوشن آ رہی ہے، ہم برا دیکھ رہے ہوتے کتنی پولوشن۔ ایون میں نے اگر اپنے آپ کو اچھا بہت ماڈسٹ ڈریس اپ نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کتنی پولوٹیڈ انوائرمنٹ کو میں کریٹ کر رہی ہوں، کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ انوائرمنٹ کی اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم بہت ماڈرن ہیں جی، ہم تو اینیملز کے رائٹس اور انوائرمنٹس کے رائٹس، ہم تو پلانٹیشن کی بات کریں، ہم یہ تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، ادھر ہی آ جاؤ، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ایک آئٹم کا احترام کرنا ہے، عزت، ان کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے، آپ بہت کیئرنگ ہو، بہت لونگ ہو، ٹھیک ہے نا، تو آؤ اس دنیا میں آؤ۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ خالق جس نے ہر شے کو بنایا وہ کیئر نہ کرے اور ہم کیئر کریں؟ اس کا کیئرنگ یہ ہے کہ اس نے دیکھیں کتنا خوبصورت کہا ہے، النظر سہم من سہام ابلیس، کہتے ہیں ایک نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نگاہ، یہ نظر۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا، وہ جو واؤٹر جس کے ذریعے ہم سگنلز کو ریسیو کر رہے ہیں، وہ سب سے ایک اہم نگاہ ہے۔ تو ہم خود بہت احتیاط سے اپنے نگاہ کو استعمال کریں، اور پھر ہم اپنے بچوں کو بہت پیار، احترام سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ نگاہ اور یہ کان کتنے اہم ہیں، تاکہ ہم اپنی نماز کو نماز بنا سکیں اور قرآن کو قرآن بنا سکیں اور طہارت اور عفت کے ساتھ زندگی کریں۔ سو نمبر 1 اذن اینڈ بصر، یا ان دو کو خیال رکھنا۔ نمبر 2 ہے اس راؤٹر کو فیل کرنے کا، شیطان کے سگنلز کو ریسیو نہ کرنے کے لیے، وہ ہے ذکر۔ صحیح ہے، ذکر نور ہے، ذکر شیطان کو اندھا کر دیتا ہے، پیچھے 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 پیچھے، وہ اور پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لٹرلی احادیث میں تاکید کے ساتھ ہے کہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ تجربہ کریں نماز میں، آپ اکیلے ہو، نامحرم نہ سن رہا ہو تو ہمیں الاؤ ہے حتیٰ ظہرین میں بھی صرف بسم اللہ لاؤڈلی پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی نیت کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاؤ یہاں سے دوبارہ ریپیٹ کرے گا نماز کے علاوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ پورے وجود سے پڑھ رہی۔ میں تو سوچتی ہوں یہ مکی سورہ ہے، آپ سوچیں تو صحیح، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس طرح تلاوت کرتی ہوں گی ان سختیوں میں، جس طرح امیر المؤمنین، تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو بالکل یاد کریں ان کی تلاوت کو، تو بندہ کہتا ہے کہاں میں کیسی، میرے کو یہ کوئی تلاوت ہے، یہ کوئی میں نے اب قرأت کی ہے؟ قرأت تو دیکھیں میری بیوی کس طرح پڑھتی ہوں گی، ام البتول سلام اللہ علیہا کس طرح سے بسم اللہ کہتی ہوں گی۔ تو جیسے آپ وجود کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، پاکستان میں مجھے نہیں پتا جب آپ پولیس کو بلاتے ہیں کیا نمبر ڈائل کرتے ہیں؟ 15 اونلی 11122 بھی ہے، ہاں، جیسے ایران میں 110 ہے نا، وہی جس طرح امام علی کا نام ہے تو ہاں وہاں 110، تو ہم کہتے ہیں یہ 110 کو ہم کال کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ جب شیطان اٹیک کرتے ہیں تو فوراً ذکر اللہ قادر مطلق کو کال کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیسے کال کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤڈلی پڑھ کر، یہ بہت پیارا ہے۔ دوسرا، خود علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ قوہ خیال کو اگر آپ نے صحیح اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ شیطان کے کنٹرول میں نہ جائے، تو قرآن کثرت سے پڑھو،
خود علامہ طباطبائی کا بڑا پیارا جو مفسر قرآن ہے المیزان جنہوں نے لکھی ہے نا، سب سے پیاری تفسیر جو آج کل ہمارے پاس ہے تفسیر مجمع البیان کے بعد وہ تفسیر المیزان ہے. تو ایک تحقیق کے مطابق تو آپ کا یہ نا ایک مرتبہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کے شاید دوست آئے تھے آپ کو ڈراپ کرنے، تو آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ہر روز ایک پارہ پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھنے دے پارہ، تھوڑی دیر میں چپ رہوں گا سوری، اس کے بعد ہم باتیں کریں گے، گپ شپ کریں گے، ٹھیک ہے. آرام سے گاڑی میں بیٹھے تلاوت پڑھی، دوست بھی خوش ہو گیا، تھوڑی لاؤڈ آواز میں پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور پھر کہا چلے اب باتیں کرتے ہیں. دیٹس اٹ، اتنا ضروری ہے. اتنے بزی، اتنی پیاری پیاری کتابیں لکھی، فل ٹائم، جو ایک طرح سے آپ سمجھے نا عاشور کے علاوہ علماء جو اچھے ہیں وہ چھٹی نہیں کرتے. ہمارا صرف ایک دن چھٹی، وہ بھی اس کو بھی ہم چھٹی نہیں کہتے، لیکن دنیا والوں کی لینگویج میں چلے چھٹی جس دن تھوڑی سی ہوتی، ورنہ فل ٹائم جاب. لیکن قرآن کو نہ چھوڑنا، جتنا قرآن پڑھیں گے قوہ خیال قوی بنے گا، یہ علامہ طباطبائی کا کہنا ہے. دوسرا ایک اور عالم بہت پیارا یوں کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ جانماز بچھائیں تو اس طرح سے ریکٹینگل کیا ہوتا ہے ہمارا جانماز، تو آپ سوچیں کہ یہ میرا جانماز ہے اور یہاں سب کے سب یہاں فار ایگزامپل کرنٹ ہے، میں نے اس سے باہر نہیں جانا. یہ بگنرز کے لیے میں نے فوکس رہنا ہے. آپ اس طرح سے تصور کریں یہ نور ہے، یہاں ظلمت ہے، کیونکہ جیسے ذہن ادھر جائے فوراً واپس لے کر آئیں. اسی لیے میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ آیت اللہ مشکلی کہتے ہیں کہ ہم تکرار کر سکتے ہیں. مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کیونکہ ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اوہ نہیں دوبارہ. اور آپ اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب ان تینوں میں پریکٹس کریں تو میں گارنٹی دیتی ہوں عشاء میں آپ معراج کا احساس کریں گی. یہ ہر چیز کے لیے پریکٹس چاہیے. آپ کیلیگرافی سیکھیں، پریکٹس چاہیے. ایکسرسائز، پریکٹس چاہیے. سائیکلنگ سیکھیں، پریکٹس چاہیے. تو یہاں یہ پریکٹس کے بغیر کیوں آئے؟ ہم نے کتنی پریکٹس کی ہے، چھوڑ کیوں دیتے ہیں ہم لوگ؟ ہم جلدی چھوڑ دیتے ہیں. گیو اپ فار واٹ؟ چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کرتے جائیں آپ کو نتیجہ یقیناً ملے گا. قوہ خیال کو آپ اپنے پاس، ہم فارسی میں کہتے ہیں نا مرغ کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک درخت پہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے جو اڑتا رہتا ہے، ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا. یہ خیال ہی یہاں سے ادھر گیا، اس شاخ سے اس شاخ سے گیا، اس شاخ سے اس برانچ سے اس برانچ، اس برانچ سے اس برانچ میں مسلسل حرکت میں. اور یہی ہمارا ضعف ہے، یہ کمزوری ہے کہ ہم اس کو اڑنے دیتے، ہر جگہ جانے دیتے نہیں. ہاں فوکس ہر لحاظ سے یہ بہت انسان کے لیے بہترین دنیا آخرت کے لیے کہ انشاءاللہ ہم قوہ خیال کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. خیال اور وہم میں فرق ہے نا؟ ہاں وہم تو وہ ہے غلط چیز ہے نا، ایلوژن ہے. خیال تو اچھی چیز ہے نا، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے. ہاں لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنا. مطلب ہم بہت زیادہ اچھا بھی نہ سوچیں. نہیں، خیال اچھا سوچیں. اچھی چیزوں میں بھی آتا ہے خیال، اچھی چیزوں میں وہم جو تھوڑا نیگیٹیوٹی میں، تو پھر اچھی چیزوں میں تو خیال بہت اچھا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ اچھا اگر سوچنے لگ جائیں بیٹھ کے تنہائی نماز میں فوکس. نہیں نماز سے ہٹ کے کھانا، مگر کیونکہ نماز سے ہٹ کے بھی قوت خیال تو ہماری زندگی. ہاں تو وہ تو اچھی چیز ہے نا، اس لیے میں نے کہا ہر کار خیر کا بھی آغاز خیال سے ہوتا ہے. اس لیے اچھی تصویریں دیکھیں گے نا تو اچھے خیال آئیں گے. جیسے شمائلہ کا مطلب جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو ہوتا ہے کہ نماز کے بعد پھر میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ چائے ادھر رکھی ہے، پھر یہ کھانا، یہ مطلب یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا کہ ابھی یہ چیز سنبھالنی ہے، وہ کرنا ہے. ہاں یہ نہ ہے نا، یہ مطلب اس پر فوکس ہو گیا، خیال آتا ہے نا اب اس کے بعد یہ کروں گی، شام کو وہاں جاؤں گی، یا گھر کی اور چیزوں کے. اچھا خانہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسی نماز کے دوران بعض دفعہ انسان جیسے اہل بیت کا تصور کرنے لگتا ہے، یا کسی علماء جیسے بہت عظیم عرفا گزرے، یا کبھی ان کی کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، وہ نماز کی کیفیت میں. تو یہ بھی تو شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے ہم بھی
کہ ہم کر اللہ اکبر کر رہے ہیں، اور اب ذہن میں جیسے کہ اگر میں نے آپ سے بہت دیر بات کی یا میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، اسی طرح فار ایگزامپل کوئی اور عالم دین ہے، میں ان کو فوکس کرتی ہوں، ان کی بات سنتی ہوں، تو بعض دفعہ وہ یا میرے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جیسے امام کا ذکر آ جاتا ہے یا امام زمانہ کا، تو کیا خانہ وہ ذکر بھی نہیں آنے چاہیے ہماری نماز میں، کیونکہ پیورٹی تو تب ہوگی جب ہم خالصتاً اپنے آپ کو اللہ کے محضر میں محسوس جی بالکل، وہ فکر جس فکر سے اس ذکر میں خلا آ جائے یا وہ آ جائے، تسلسل نہ آئے تو نہ کرے. لیکن اگر آپ کو یہی بات یاد آ رہی ہے، جیسے میں نے کہا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جب فرماتی تھیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، آپ رونا شروع کر دے کنیکٹ ہو کر. وہ چیزیں تو ٹھیک ہے جو آپ کو ادھر لے جائے، آپ کو حدیث یاد آ جاتی ہے جو کسی عالم نے آپ کو سنائی ہے لیکن اس سے ریلیٹ. لیکن ہاں باقی سب چیزوں کو، کیونکہ آپ نے اسی 7 جو ہم ابھی کریں گے لیولز کو ان کو طے کرنا ہے نا، تو آپ نے رہنا ہے. ابھی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم مثلاً ابھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی اس عبادت کا آغاز بھی، سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کرو، یہ توسل کرو، اتصال حاصل کرو، جو کہ رحمان و رحیم ہے. صحیح، کیا ضرورت تھی مجھے رحمان و رحیم سے توسل کرنے کی، اس نام کو لینے کی. تو اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ رحمان، اس کا جواب سورہ رحمان یوں دے رہا ہے، بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ہماری خلقت سے پہلے رحمان نے ہمیں قرآن کی تعلیم، سورہ حمد کی تعلیم، بسم اللہ کی تعلیم دے دی. تصور کرے بات کہاں جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان کی طرف آئیں. رحمان جواب دے رہا ہے سورہ رحمان میں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، رب نے ہمارے وجود میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ قرآن کو لکھ دیا. یہ میرا وجود ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پڑھو، اپنے دل کو پڑھو. تو قرآن ہے، قرآن تو ہے، تیری فطرت میں قرآن ہے، تیری ذات میں قرآن ہے. یعنی اپنی کتاب کو پڑھو. دیکھیے کیا عزت، کیا مقام، کیا رتبہ. اور بھی بالکل آبویس ہے. دیکھیں خلق الانسان بعد میں آیا ہے. اللہ نے نہیں کہا الرحیم علم القرآن. رحیم اور رحمان میں فرق بچہ جانتا ہے. اب تو سب کو پتہ ہے کہ رحیمیت دوام، رحیمیت بقا، رحیمیت آخرت تک اور آخرت کے لیے بھی ہے. لیکن رحمانیت عمومی ہے سب کے لیے. دنیا میں جس طرح بارش ہے، جس طرح سورج ہے، سورج اپنی روشنی یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ کون کافر ہے کون مومن ہے. اللہ نے کہا میں نے قرآن کی محبت، قرآن کا پیار سب رحمان دیکھیں عمومی سب انسان نہیں کہا مومن مسلم خلق المسلم، نو الرحمن علم القرآن خلق الانسان ہے انسان. اور اس پر ایک اور دلیل قرآن میں ہی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے وَأَقِمْ یا وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، کہ اپنے وجود کو دین حنیف کے لیے قائم کرو. کیونکہ تجھے میں نے اس دین حنیف، تیری فطرت، اس دین یعنی قرآن، یا دین اللہ کا دین یہ قرآن ہی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی، اللہ کی گائیڈنس، اسی دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. الناس کا ہے، دیکھیں ناس یعنی سارے انسان. اللہ نے اسی فطرت، ہماری فطرت توحیدی ہے، ہماری فطرت قرآنی ہے. آپ قرآن ہو، قرآن آپ ہو. یہ معاشرہ ہم پر کتنا ظلم کر رہا ہے کہ ہمیں اس قرآن سے، ہمیں اپنے آپ سے دور کر رہا ہے. تبھی تو ہم بے چین ہیں.
اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ ہم اجوف ہیں. اجوف عربی زبان میں کہتے ہیں جو اندر سے خالی ہو, کھوکھلا, ہم اندر سے خالی ہیں, اور اللہ نے کہا یہ بھرے گا صرف میرے پیار سے, میرے نور سے. اللہ الصمد, یعنی واحد ذات جو بھری ہوئی ہے, پر ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. بسم اللہ الرحمن, دیکھیں رحمان ہمارا مبدأ, یعنی ہماری ابتدا, ہماری خلقت کی طرف اشارہ ہے. رحمان. رحیم ہماری انتہا, ہمارا مقصد یا ہمارے ڈسٹینیشن کی طرف اشارہ ہے. جو رحمت جس نے ختم ہی نہیں ہونی, آخرت, اخروی, ابدی, سرمدی, دائمی, ہمیشہ 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 کے لیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنی عظیم دسترخوان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. الحمدللہ, پروردگار عالم نے ہمیں پہلی ہی آیت کی ہلکی سی زیارت اور اس کی جھلک دیکھنے اور تفکر اور تدبر کرنے کی توفیق دی. کہتے ہیں نا قرآن کی آیتیں ان کلیوں کی طرح ہے کہ کلی جب تک کلی ہے اس پہ اس طرح سے خوشبو نہیں آتی, جب وہ کھل اٹھے تو پھر آپ پورے وجود کے ساتھ اس کی خوشبو کو استشمام کر سکتے ہیں. تفسیر ان کلیوں کو ہمارے لیے کھول رہا ہے تاکہ ہم اس سے کنیکٹ ہو سکیں, اپنے وجود کو معطر کر سکیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ میں صرف کچھ اعمال اس کے بتا دیتی ہوں کہ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سے ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے. یہ کیونکہ اس میں 19 مرتبہ وہی حروف اس کے آئے ہیں, 19 19 ہے جی. تو اس کو 19 ٹائمز جی, گارڈز نگہبان, محافظ, اور زبانیہ کہتے ہیں اس کے شعلے بھی 19 قسم کے ہیں. زبانیہ من اراد ان ینجیہ من زبانیۃ 19 فیجعل اللہ لہ بکل حرف منہا جنہ من کل واحد. جنہ یعنی شیلڈ, ایچ الفابیٹ شیلڈ بن جائے گا نار کے, جنہ بنے گا نار کے مقابلے میں. تو اس کو بہت سے علماء ایسے کہتے ہیں دن میں 19 ٹائمز پڑھیں. جیسے ابھی ہم پیلسٹائن کے مظلوموں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو 19 مرتبہ پڑھا, اور پھر اپنی دعا کو ذکر کیا. 19 مرتبہ اس کے ذکر کا ہے. اور دوسرا ایک عارف بزرگوار یوں کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں, اور پھر یا رحمان, یا اے رحمان اے رحیم, یہ مسلسل کہتی رہیں دل ہی دل میں. ضروری نہیں ہے زبان پہ آپ پہ نہ آئے. تسلسل کے ساتھ مغرب تک, غروب آفتاب ہم کہتے ہیں, مغرب تک اگر آپ یہ ذکر قلباً وجوداً کرتی رہیں, اور مسلسل آپ کے اندر رحمان و رحیم سے کنیکشن رہے, اتصال رہے, تو جیسے ہی مغرب کی اذان ہو آپ سجدے میں جا کر دعا مانگے تو آپ کی دعا مستجاب, قبول, اور فوراً حاجت مل جائے گی. اتنا اس سید آیات, کیونکہ اس کو سید آیات کہتے ہیں, سورہ حمد کی اس آیت کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو, اس میں اعظم والی آیت ہے, اور یہ خود ایک عظیم